الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. سورۃ النور کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلی آیتوں کے تفسیر میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کن کے گھروں میں آپ جا سکتے ہیں اور ان گھروں میں جانے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے. کوئی تکلف وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تم جاتے ہو گھروں میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم سلام کر دیا کرو. یہ تمہارے لیے پاکیزہ تحفہ ہے اللہ کی جانب سے. اور اسی طرح جو چاہے تم ان کے گھروں میں کھا سکتے ہو. آج کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. بس مؤمن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے نبی بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ. چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. مل جل کر کرنے والے کام سے جانے کے لیے اجازت طلب کرنا یہ ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو سکھایا ہے. جیسے اللہ نے اندر داخل ہونے کے وقت اجازت طلب کرنے کا حکم دیا تھا ایسے ہی جاتے وقت بھی اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے. خصوصاً جب کہ مومن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایسے معاملے میں شامل ہو جو اجتماعی طور پر کرنے والا ہو. مثلا نماز جمعہ ہو یا نماز عید ہے, نماز با جماعت ہے یا کسی مشورے وغیرہ کی مجلس سے اللہ نے حکم دیا کہ اس طرح کی صورت میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیے بغیر نہ جائیں, مجلس سے نہ اٹھیں. کیونکہ اجتماعی مجلس ہے, کئی ضروری باتیں ہو سکتی ہیں, دینی احکام سنائے جا سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسا ساتھ ہے دنیا میں ان کی جیسی بیٹھک, ان کی جیسی مبارک گھڑی بیٹھنے کی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اسی لیے خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتے ہو تو کیا کرو, تو کیا ایسے حالت میں اجتماعی صورت میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام آ جائے, کوئی مشغولیت آ جائے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہ نکلو، اور جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے وہی کامل مومن ہوں گے، ایسا کرنے والے ہی کامل مومن ہوں گے۔ اچھا، دروس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کامل ایمان والا، کامل مسلمان والا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن عام طور پر مسلمان اور مومن ہوتا ہے، اس کے ایمان کے درجے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ میرے ایمان کا جو درجہ ہو آپ کا درجہ ہو، آپ کا درجہ اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان کے درجے ہیں، کبھی مومن ایمان کے درجے میں بڑھ بھی جاتا ہے اللہ کی نظر میں، کبھی ایمان کے درجے میں کبھی ایسی غلطی کر لے، گناہ کر لے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ کامل یعنی مکمل۔ اب ایگزام میں 100 مارکس آتے ہیں تو مکمل ہے، اگر وہی کوئی 70 لیتا ہے، 60 لیتا ہے، تو وہ کامل مومن نہیں، وہ کامل پاس ہونے والا نہیں، وہ صرف پاس ہے۔ لیکن وہی اگر 100% اگر کوئی لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ امتیاز ہے، اسے امتیاز کا لقب دیا جاتا ہے، ایکسلنٹ کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو ایمان کے درجے میں بھی یہی ہے کہ مسلمان کچھ غلطیوں کو کر کر مسلمان مومن رہ سکتا ہے، لیکن کامل مومن نہیں رہ سکتا۔ تو یہی بات کہی گئی کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو کیا ہے؟ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہی کیا ہے؟ کامل مومن ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس طرح کے موقع پر اگر کوئی مومن آپ سے اجازت طلب کرے اور آپ چاہیں تو اجازت عطا فرمائیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دے یا اور ان کے لیے مغفرت، اللہ سے بخشش مانگے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب مجلس سے اٹھنا چاہے تو سلام کرے۔ پہلی دفعہ سلام کرنا آخری سلام سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دینی مجلس ہو یا کسی اور مجلس میں، آپ مجلس میں داخل ہوتے ہوئے، انٹر ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں، یہ عام ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ کسی مجلس کو دیکھتے ہیں، دینی مجلس ہو یا گھروں میں رشتہ داروں کی مجلس ہو، آتے ہوئے اس سلام کو سب سے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن اور شریعت کہتی ہے کہ جاتے ہوئے جو سلام ہے وہ سب سے زیادہ ضروری، کیونکہ تم مجلس چھوڑ کر جا رہے ہو، لہذا جانے والے سلام کو یہ ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اسے حسن قرار دیا ہے کہ سلام جو ہے آخری سلام افضل ہے اور سب سے بہتر ہے جو مجلس کے آخر میں بتایا جاتا ہو۔ اس آیت میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بہت بابرکت مجلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک گفتگو بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اسی لیے صحابہ سے کہا گیا کہ اے صحابہ کوشش کرو کہ مجلس میں مکمل طور پر ہو، اگر کوئی مجبوری آ گئی، ایمرجنسی آ گئی تو کیا کرو؟ نبی سے اجازت دے۔ اگر نبی اجازت دے دیتے ہیں تو آپ مجلس سے نکل جاؤ۔ اور یہ کہا گیا کہ جو مجلس میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہو اس سے ضروری اور بہتر سلام مجلس سے نکلتے ہوئے جو سلام ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حقوق بیان کیے گئے کہ نبی کے سامنے تمہیں کیسا رہنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیتیں اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا